بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک ایسی مظلوم بیٹی کا جس کے بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ پھر اس باپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا، دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رشتہ ہوتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں کچھ بد نصیب باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے۔ ایک ماں اس واقعے کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملک عراق میں ہمارا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ نے میری اچھے گھر میں شادی کی۔ کار ایکسیڈنٹ حادثے میں میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ میں بالکل بے سہارا تھی، بھائیوں پر بوجھ تھی۔ میری ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے مل کر ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ طے کر دیا، یعنی کہ مجھے بیچ ہی دیا۔ میں صبر شکر کر کے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ میری عمر سے کافی بڑا آدمی تھا۔ میں نے سوچا چلو ہمیں سہارا تو مل گیا، میری بیٹی کی زندگی تو سنورے گی۔ اس شخص کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتی۔ شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی ہی بیٹی مانتا، کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا وہ اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میں جب حمل سے تھی تب بہت عبادت کرتی تھی، صابر اور شاکر بھی تھی، اس لیے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن تھے۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی۔ میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ شرابی، جواری اور زانی تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا نشے میں دھت ہوتا، کبھی میری بیٹی کو مارتا، کبھی میری دھلائی کر دیتا۔ میری کمسن بیٹی صابر اور شاکر تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاتا تھا نہ ہی میری۔ وہ کچھ بھی نہ کماتا۔ میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہر کے کام کرتی۔ لیکن اس میں ایک بری بات یہ بھی تھی کہ جو کچھ میں کما کر گھر لے جاتی تو وہ میرا شرابی شوہر مجھ سے وہ سب چھین لیتا، کہتا کہ اس پر میرا حق ہے، تو جا اور کما کر لا، تیرا کام یہی ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی، وہ میری بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ وہ خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی۔ نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو گھورتی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی۔ میرا باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اس کو کھا جائے گا۔ جب اس کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا، میں تجھے گناہ بناتی ہوں۔ میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی اور لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی۔ جب گھر آتی تو تھک کر سو جاتی۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا۔ جب گھر آتا تو بیٹی کو حکم دیتا، مجھے کھانا دو۔ وہ سو رہی ہوتی تو لات مار کر اپنا کام کرواتا۔ جب کھا پی لیتا تو اس سے پیر اور ٹانگیں دبواتا۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی تھی پھر بھی اف نہ کرتی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کا سگا باپ ہے۔ باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی، تبھی سر جھکا کر خدمت کرتی، لیکن وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا، ایک ایسا شخص جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ میری معصوم بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ایک دن کی بات ہے، میں کام پر گئی تھی، پیچھے سے میرا شوہر اپنے عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر آیا۔ آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی اس کے دوست کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ باپ تھا، آواز پر آواز دیے جا رہا تھا۔
جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیخنے چلانے لگا، اس کو گھسیٹتا اور مارتا ہوا باہر لے آیا۔ اس کا دوست بھی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر باپ نے اس سے کہا کہ ہمیں کھانا دو۔ میری معصوم بیٹی کھانا پکانے لگی تو میرے شوہر کا دوست کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اتنا حسین ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تم نے اسے پہلے کیوں نہیں دکھایا؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کسی کے سامنے ہی نہیں آتی، لیکن تو میرا جگری دوست ہے، اسی لیے کھینچ کر لایا ہوں۔ یہی تو بات ہے۔ اسے دیکھ کر پہلی نظر میں میرے من میں خیال آیا، دیکھو تمہاری بیوی کی تو کافی عمر ہو گئی ہے اور تم ایک ہٹے کٹے آدمی ہو، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہو، جوانی کو باہر برباد کیوں کرتے ہو؟ اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو ہی اپنی بیوی بنا لو۔ جب جوان بیوی ہوتی ہے نا تو آدمی کا دل گھر میں لگا رہتا ہے، خوب عیش کرنا، مزے کرنا۔ اگر باہر جانا تو بس مجھ سے ملنا یا اپنے دوستوں سے مل کر گھر آ جانا، گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کرنے کے لیے موجود ہوگی۔ میرا شوہر کہنے لگا، پر یہ تو میری بیٹی ہے، اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری بیوی وہ کیا کہے گی؟ پر جیسی صحبت ہو ویسا انسان کی سوچ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈال دی تو میرا شوہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا اپنا باپ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، اور ویسے بھی ہوش میں انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی نوجوان بیوی کے نام سے رال ٹپکنے لگی۔ بولا، بات تو ٹھیک کہتے ہو، میں کیوں باہر آوارہ گردی کروں، باہر رہ کر اپنی جوانی برباد کروں، جبکہ خوبصورت پری گھر میں موجود ہے، اور یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ بہک گیا اور کہا کہ بتاؤ میں اس سے شادی کیسے کروں؟ اس نے کہا، تمہاری بیوی تو گھر پر ہوتی نہیں، میں قاضی لے آؤں گا، تم اس قاضی سے کہنا کہ یتیم لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کسی دوست کی تھی وہ مر گیا، تو سہارا دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی کو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے۔ میری بیٹی نے یہ سب کچھ سن لیا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ جب میں لوگوں کے گھروں کا کام کر کے واپس آئی تو اس نے کہا کہ ماں، میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تم مجھے اس سے بچا لو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ میں ویسے ہی تھکی ہوئی تھی، اور پھر مالکن نے آج مجھے بہت جھڑکا تھا، بہت سارے کام مجھ سے کروائے تھے۔ میں چڑچڑی ہو گئی تھی، اور ہم ماں باپ کا یہ اصول ہے، ہم بچوں کی بات سنتے ہی کب ہیں۔ میں نے بھی اسے سمجھا دیا اور کہا کہ وہ شرابی ہے، شراب پی کر آیا ہوگا، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تو فکر نہ کر، وہ تیرا باپ ہے، اتنا بھی نہیں گر سکتا۔ اس نے میری بات پر یقین کر لیا۔ جب میں اگلے دن کام کرنے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجھا کر گھر لے آیا۔ مولوی کہنے لگا، اس لڑکی کی عمر بہت کم ہے، شادی کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے اپنی بیٹی بنا کر بھی رکھ سکتے ہو، اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم ہے تو اس کو ویسے ہی باپ بن کر شفقت اور سہارا دو۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں نا۔ اس کے بعد اس کا باپ میری بیٹی کے پاس آیا اور بولا، چل تیری شادی میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، ابا ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کرو، یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا۔ زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا، دیکھو درندگی! ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی اور وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ظلم کا بازار گرم تھا، ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی، بیٹی دہائیاں دیتی رہی، ابا نہ کرو، لیکن وہ باپ کہاں تھا، شیطان تھا۔ میرے آنے سے پہلے ہی مولوی نے نکاح پڑھوا دیا تھا، وہ بہت ہی غمزدہ تھی۔ مولوی نہیں چاہتا تھا کہ اس نکاح کو پڑھائے، لیکن اسے زبردستی پڑھوایا گیا۔ وہ شیطان اس کے بعد ہنستا ہوا میری بیٹی کا بازو پکڑا اور میری پری کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور تمام حدیں پار کر دی۔ شاید میری بیٹی کی قسمت خراب تھی، جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، میرے قدم وہیں جم گئے، زبان بند ہو گئی، میں پتھر کی بنی کھڑی تھی۔
میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ایک بات غور سے سن لو، تمہاری بیٹی سے میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، جس طرح سے کام کرتی ہو کرتی رہو۔ اگر تم نے اس معاملے میں بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا ڈر تو نہ تھا، لیکن اس نے کہا، طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کہنے لگا، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے آنے نہیں دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں معلوم۔ اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ جب میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا، یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس چنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن میں ناکام رہی۔ میں کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور دروازہ بند کر دیتا۔ 2 دن گزر گئے۔ میری معصوم ننھی بیٹی ظلم کی قید میں تھی۔ پھر جب ایک دن لاچار بے بس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اس کے چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہو، اے رب کریم، اے کائنات کے رب، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لوٹیرا نکلا۔ میں نے تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اسی کو باپ مانا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا؟ زمین کیوں نہ پھٹی؟ تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھے گواہ بنا کر اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں، میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، یا اللہ، اس نے تو مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ میں سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر جب مجھے ہوش آیا، میں چیختی چلاتی کمرے میں آئی، تب تک میری لاڈلی جان اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی درندگی دکھا چکا تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی کچھ دیر کی لذت نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں اس کا دھکا دے کر اپنی لاڈلی بیٹی کے پاس آئی۔ میری جان اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی اور ہوس نکال چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو باہوں میں تھام کر باہر لے آئی، اس پر چادر اڑا دی۔ کس دل سے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں تیری بیٹی کا چاند سا چہرہ تھا۔ وہ جنت کے راستے پر جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی۔ میں آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی، ایک عبرت ناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پر میں اس کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ قدرت کا عذاب اس پہ آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی۔ اس کا باپ اس دنیا میں عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپاہج ہو گیا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جس جگہ اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا، اس دن سے اب تک وہیں بیٹھا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا تھا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا۔ میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ اس دنیا سے گئی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں دن گن رہی ہوں، کسی طرح میں بھی اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے،
لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی درندگی کرنے سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔